ایمبولینس کی آواز پر ٹریفک رک جاتی ہے اور کانسٹیبل راستہ صاف چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ڈرائیور سے لائسنس نہیں مانگتا، کاغذات طلب نہیں کرتا اور رشوت نہیں لیتا۔ ناکہ بندی کرنے والے محافظ، پہرے دار سب ایک ایک لمحے کی اہمیت سمجھتے ہیں اور ایمبولینس تمام رکاوٹوں سے صاف گزر جاتی ہے۔ بے شک مجرموں نے بہت چالاک ہونے کا ثبوت دیا تھا اور بے حد ذہانت سے کام لیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے خیال آیا کہ یہ بھی چودھری دلاور کے شیطانی ذہن کی فطانت ہوگی۔ وہ ڈرامے کرنے کا ماہر تھا اور ایمبولینس بھی ایک چلتا پھرتا ڈرامہ تھی۔ اس کو ایک بھائی چلاتا تھا، بہن اس میں نرس کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور پچھلے حصے میں رہتی تھی۔ بھائی اسے سسٹر سونیا کہتا ہوگا تو بالکل ٹھیک کہتا ہوگا۔ وہ تینوں بھائی بہن اینگلو انڈین کرسچن ہیں، چنانچہ انگریزی فرفر بولتے ہوں گے۔ اگر کبھی کسی نے غلطی سے یا شک کی بنا پر ایمبولینس کو روکا ہوگا تو عقبی حصے سے سفید وردی والی نرس نے انگریزی میں شور مچا دیا ہوگا کہ خدا بندے یسوع مسیح سے ڈرو۔ 1 منٹ کی دیر بھی ہو گئی تو تم بھی مارنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے، اور ممکن ہے درمیان میں اسٹریچر پر سفید چادر اوڑھے مریض کو لیٹا دیکھ کر دیکھنے والے دہل گئے ہوں۔ حالانکہ چادر کے نیچے رائفلیں ہوں گی اور سیٹوں کے نیچے دستی بم۔ سادھو رام اب بے ہوش ہو چکا تھا اور استاد ٹیڈی کے ساتھ چند ماہی منتظر تھا کہ میں کچھ کہوں۔ بالآخر ٹیڈی نے ہمت کی۔ اب کیا کرنا ہے سر؟ وہ کھنکھار کے بولا۔ کچھ نہیں، ابھی اسے چارپائی پر ڈال دو، میں نے کہا۔ جب ہوش میں آئے گا تو دیکھیں گے۔ چند ماہی اور استاد ٹیڈی نے سادھو رام کو ٹانگے اور ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور بستر پر ڈال دیا۔ اس کی کھال نرم اور چکنی ہو رہی تھی، جیسے اس پر گوند مل دیا گیا ہو۔ اس کا رنگ بھی سفید پڑ گیا تھا اور سادھو رام کی شکل بہت ڈراؤنی لگتی تھی۔ اب تم جاؤ چند ماہی، میں نے کہا۔ یہ ٹیکسی چھوڑ جاؤ، اور اگر صبح ٹیکسی سڑک پر کھڑی ہوئی نہ ملے تو گھبرانا نہیں، تمہیں گورنمنٹ کی طرف سے پورے دن کا کرایہ ملے گا۔ میں نے 100 کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں جناب، میں کچھ نہیں لوں گا اس کام میں، وہ بولا۔ رکھ لو، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ میں اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہا ہوں، اور تم گورنمنٹ کے لیے کچھ کرو گے تو کیا گورنمنٹ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گی؟ تم کو ہم نے بیگار میں نہیں پکڑا ہے، بس یہ خیال رکھنا کہ معاملہ ملک کی سلامتی اور رازداری کا ہے۔ اگر تم نے اپنی بیوی سے ذکر کیا تو بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ توبہ جی، عورت ذات کو راز کی بات بتانے کا مطلب ہے بات کو لاؤڈ سپیکر پر نشر کرنا۔ چند ماہی بولا۔ رائٹ، بیوی تمہارے سر کی قسم کھائے یا بچوں کی جان کی، اس پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور کوئی دوست کتنا ہی پرانا اور قابل اعتماد کیوں نہ ہو، اسے بھی کچھ نہیں بتانا ہے۔ یہ کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ بننے کی خوشی میں بے قابو مت ہو جانا، ورنہ پہنچ جاؤ گے جیل کے پیچھے، اور وہ عام جیل نہیں ہوگی۔ لاہور کے شاہی قلعے کے نیچے جانے والے بہت کم اوپر آتے ہیں۔ ہاں، اگر تم نے تربیت کے مرحلے طے کر لیے تو تمہاری سفارش میں خود کروں گا، اور جب تم لیفٹیننٹ بن جاؤ گے تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ سال بھر کی بات ہے، مگر سال میں 1 دن کی غلطی تم کو ڈسکوالیفائی کر دے گی۔ آخری دن بھی غلطی کی تو سب ختم۔ وہ سر ہلا کے اور چابیاں دے کر نکل گیا تو میں نے استاد ٹیڈی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے نیک محمد کہ یہ اور کچھ بتانے کی پوزیشن میں نہیں رہا، ابھی سے ہوش نہیں آئے گا۔ تمہاری ہمت ہے سکندر بادشاہ کہ اس سے کچھ معلوم کر لیا، ٹیڈی بولا، ورنہ یہ بتانے والا نہیں تھا۔ ہمارے لیے نئے راستے کھل گئے ہیں، میں نے کہا۔ ہمیں ایس آئی پرویز وکٹر کا پتہ چلانا ہے، وہ اس ضمیر فروش ایس پی سراج کا لوکل ایجنٹ ہوگا۔ اب اس پورے نظام کی کچھ تصویر میرے سامنے ہے۔ چودھری دلاور کے کسی ٹھکانے سے پرویز وکٹر مال لے کر ایک ایمبولینس میں سادھو رام تک پہنچاتا ہوگا۔ سادھو رام کی بیوی دل کی مریضہ تھی، چنانچہ مہینے میں ایک بار اس کے گھر کسی ایمبولینس کے آنے پر کوئی پریشان نہیں ہوتا ہوگا۔ سادھو رام یہی کہتا ہوگا کہ بیوی کو دورہ پڑا تھا اور اچانک ہسپتال لے جانا پڑا تھا۔ اس کے گھر کے ملازم بھی یہی بات مشہور کرتے ہوں گے۔ سادھو رام کے گھر میں ان کی موجودگی کے اسباب بھی زیادہ واضح ہو گئے ہیں۔ وہ مال وصول کرتے ہوں گے اور یہ دیکھتے ہوں گے کہ ہر چیز آرڈر کے مطابق ہے۔ وہ سادھو رام پر بھی نظر رکھتے ہوں گے کہ کسی اور سے سودا نہ کرے۔ سادھو رام کا ایمان پیسہ تھا، کوئی کرنل جگن ناتھ سے زیادہ دینے والا مل جاتا تو سادھو رام پسو پیش نہ کرتا، مگر اس کی نگرانی کرنے والے وہاں اسی لیے رکھے گئے تھے کہ سادھو رام کو بدعہدی نہ کرنے دیں، اور پھر سادھو رام کے گھر سے وہ مال سیوک اور اس کے دونوں ساتھی دلربا کے اڈے یعنی سائیں پاپڑ والے کی جعلی خانقاہ تک پہنچاتے ہوں گے۔ مگر تم نے مال کسی ٹرک میں آتے دیکھا تھا؟ ٹیڈی بولا۔ ہاں، وہ ضرورت کے وقت ٹرک منگوا لیتے ہوں گے، ان کے پاس وائرلیس ہوگا یا ٹیلی فون، میں نے کہا۔
پیغام ملتے ہی کہیں سے ٹرک آ جاتا ہوگا۔ سکندر بادشاہ، ابھی تو تم نے کہا تھا کہ وہ انڈین ٹرک تھا، اشوک ٹاٹا کا۔ وہ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر لگا۔ میں نے کہا، غالباً ایمبولینس کے 2 پھیروں میں جتنا سامان سادھو رام کی حویلی میں جمع ہوتا ہوگا وہ ایک ٹرک میں سائیں پاپڑ والے کے ڈیرے پر پہنچا دیا جاتا ہوگا۔ وہاں سے دلربا اپنے کرنل جگن ناتھ کو سگنل دیتی ہوگی کہ ڈیلیوری ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ استاد ٹیڈی نے گڑبڑا کے کہا۔ ہر مہینے۔ میں بے اختیار ہنسا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ سامان وصول ہو جانے کی اطلاع دیتی ہوگی اور کرنل جگن ناتھ ادائیگی کرنے آ جاتا ہوگا، مال دیکھتا ہوگا اور رقم دلربا کو دے جاتا ہوگا۔ اس کے بعد کسی وقت سرحد پار سے ٹرک آتا ہوگا اور یہ مال لوڈ کر کے لے جاتا ہوگا۔ سرحد پار کرنے میں ایک طرف سے تو کوئی دشواری نہیں، دوسری طرف ہمارے دشمنوں کے یار ایس پی سراج موجود ہیں۔ وہ اپنی وطن فروشی کی قیمت وصول کر کے ٹرک کو بحفاظت دوسری طرف پہنچاتے ہوں گے، اور جب دوسری طرف سے مال مل جانے کی اطلاع دلربا کو ملتی ہوگی تو وہ اپنا کمیشن کاٹ کر سادھو رام کو ادائیگی کر دیتی ہوگی۔ سادھو رام اپنا کمیشن وضع کر کے باقی رقم پرویز وکٹر کو دیتا ہوگا، جو اس رقم کو چودھری دلاور تک پہنچاتا ہوگا۔ پرویز وکٹر کی فیملی بھی یا تو کمیشن لیتی ہوگی یا چودھری دلاور کی ملازم ہوگی۔ اب ہم نقطۂ آغاز سے چلیں گے، یعنی سب سے پہلے پرویز وکٹر کو تلاش کریں گے، پھر اس کے بھائی بہن تک پہنچیں گے، ان کی ایمبولینس کا سراغ لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ اب وہ مال کہاں پہنچاتے ہیں۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے سکندر بادشاہ، ٹیڈی بولا۔ وہ بھائی بہن ہمیں قریب کہاں پھٹکنے دیں گے؟ ظاہر ہے یہ کام آسان ہوتا تو تم اکیلے بھی کر لیتے، میں نے کہا۔ وکٹر فیملی تک پہنچنے کے 2 ذریعے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم چھپ کر اور بھیس بدل کر ان کے آگے پیچھے لگے رہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دونوں صورتوں میں خطرہ برابر ہے، مگر تیسری صورت کوئی نہیں ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، تبھی ہمیں ہر راستے کا اور ہر منزل کا سراغ ملے گا۔ ٹھیک ہے کرنل، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، ٹیڈی نے کہا۔ میرے چاہنے کی کیا بات ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہی سب پتہ چل جائے، میں نے کہا۔ یہ تو میرا پروگرام ہے، باقی سب خدا کی مرضی اور تائید پر منحصر ہے۔ تقدیر ساتھ نہ دے تو تدبیر سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ٹیڈی نے بھی بڑی سنجیدگی سے نصف شعر پڑھا۔ اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ساتھ نہ ہوتا تو ہم سب کیسے ملتے؟ اسی نے ہمیں ملایا کیونکہ وہ ہم سے کوئی بڑا اور نیک کام لینا چاہتا ہے، اور اسی نے ہمیں حوصلہ دیا۔ اس نے مدد نہ کی ہوتی تو کیا اب تک ہم زندہ ہوتے؟ وہ آئندہ بھی حق کا ساتھ دے گا۔ میں نے ٹیڈی کو گلے سے لگا لیا۔ تمہارا یقین اور ایمان دیکھ کر مجھے سہارا ملتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو دوست۔ ٹیڈی کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ کوئی بہت عالم فاضل شخص نہیں تھا کہ ایسی جذباتی تقریر کر سکتا، لیکن یہ اس کے دلی جذبات تھے، خالص اور کھرے، خود بخود الفاظ میں ڈھل گئے۔ اب اس کا سوچو سکندر بادشاہ، یہ کہیں مر نہ جائے، ٹیڈی نے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے استاد کہ یہ مرنے والا ہے، میں نے کہا۔ چلو اس کو دنیا کے عذاب سے نجات دلا دیں، دنیا کو اس کی اور اسے دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ہم دونوں نے مل کر سادھو رام کو اٹھایا اور باہر کھڑی ہوئی ٹیکسی کی ڈکی میں ڈال دیا۔ پھر میں پیچھے بیٹھا اور استاد ٹیڈی نے ڈرائیونگ شروع کی۔ ٹیکسی سڑک پر آئی اور میں نے ٹیڈی کو دریا کے سمت چلنے کو کہا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ سادھو رام کو شہر سے باہر لے جا کر گولی مار دوں اور ہم اسے دفن کرائیں، مگر پھر میں نے سوچا کہ اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے غرق دریا کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے اور سڑکوں پر خاموشی تھی۔ جگہ جگہ ہمیں گشت کرنے والے چوکیدار ملے، لیکن ٹیکسی کو کسی نے نہیں روکا۔ ٹیکسی نے شاہی قلعے کے پیچھے اور اقبال پارک کی درمیانی سڑک سے نکل کر شاہدرے جانے والی سڑک کا رخ کیا۔ 10 منٹ بعد ہم پل پر پہنچے۔ وہاں پولیس تھی اور اگر خطرہ تھا تو اسی جگہ کہ وہ روک کر تلاشی نہ کر لیں، مگر عین وقت پر پولیس چوکی والوں کا ایک ٹرک ڈرائیور سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ میرے سامنے ڈرائیور نے پولیس کانسٹیبل کو تھپڑ مارا۔ کانسٹیبل کے ساتھی نے کندے سے ڈرائیور پر حملہ کیا اور اس کو بڑی بے رحمی سے مارنا شروع کیا۔ اندر سے 2 اور پولیس والے نکلے اور ان تینوں نے ڈرائیور کا حلیہ بگاڑ دیا، مگر اتنی دیر میں پیچھے کھڑے ہوئے ٹرکوں کی قطار سے ڈرائیور اتر کر آنے لگے۔ ان سب کے ہاتھ میں سریے، ویل سپنر اور جیک کو گھمانے والے ہینڈل تھے۔ اپنی برادری کے ایک رکن کے ساتھ پولیس کے ظلم کے خلاف وہ سب باہر ہو گئے تھے اور اب پولیس کا مار کھانا یقینی تھا۔
یہ الگ بات تھی کہ بعد میں پولیس کی بالادستی قائم رکھی جائے اور سب کو گرفتار کر کے الگ الگ تھانوں میں اس سرکشی کی سزا دی جائے۔ ٹیکسی نکال لو استاد، میں نے ٹیڈی سے کہا۔ موقع اچھا ہے۔ ہاں، ٹیڈی چونکا۔ میں ذرا پولیس کی پٹائی کا سین دیکھنے لگا تھا۔ پولیس اور ٹرک ڈرائیوروں کی مار پیٹ کے باعث پل پر ایک طرف سے آنے والا ٹریفک جام ہو رہا تھا تو دوسری طرف سے ٹریفک رک گیا تھا۔ ہماری ٹیکسی کے نکل آنے کے بعد صرف 2 کاریں اور پل تک آئیں۔ کاریں زن سے آگے نکل گئیں۔ اب پل کے آخری حصے میں کوئی نہیں تھا۔ پنڈی کی طرف سے آنے والی بسیں اور ویگنیں بھی رات کو کم ہو جاتی ہیں، مگر گجرانوالہ سے اور گرد و نواح سے دیہات سے دودھ والوں کے ٹرک آنے شروع ہو گئے تھے۔ نصف سے زیادہ پل عبور کرنے کے بعد میں نے ٹیڈی کے کندھے پر تھپکی دی۔ یہاں روک لو استاد، اس طرح کے ڈگی سائے میں رہے، میں نے کہا۔ خود بونٹ کھول کر کھڑے ہو جاؤ۔ ٹیڈی نے گاڑی کنارے پر روکی اور گیئر کو نیوٹرل رکھا۔ تھوڑا سا دھکیلنے سے ڈگی ایک شیتر کے سائے میں آ گئی۔ ٹیڈی نے مجھے چابی دی اور خود بونٹ کھولنے چلا گیا۔ میں نے آس پاس کا جائزہ لیا اور فوراً ڈگی میں چابی لگا دی۔ اس کا پچھلا حصہ اٹھ گیا۔ میں نے سادھو رام کو کھینچ کر نکالا اور کندھے پر ڈال لیا۔ اب ادھر ادھر دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا کم سے کم وقت میں کرنا تھا۔ مخالف سمت سے کوئی گاڑی نمودار ہو جاتی تو ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھی مجھ پر پڑتی۔ میں نے سادھو رام کو ایک عمودی شیتر پر ڈالا اور خود اوپر چڑھ کے دوسری جانب اتر گیا۔ ایک بار پھر اسے کندھے پر ڈالا اور دوسرے شیتر پر رکھ دیا۔ میں ایک ترچھے شیتر پر قدم جمائے کھڑا تھا اور دریائے راوی کا پانی میرے نیچے شاید 100 فٹ کی گہرائی پر خاموشی سے بہتا جا رہا تھا۔ اگر میرا پیر پھسل جاتا یا توازن بگڑ جاتا تو سادھو رام وہیں لیٹا رہ جاتا اور میں نیچے دریا میں جا گرتا، عین اس جگہ جہاں پانی کی گہرائی سب سے زیادہ تھی، لیکن اس سے میرے لیے کوئی پریشانی پیدا نہ ہوتی۔ استاد ٹیڈی فوراً ٹیکسی میں بیٹھ کے بھاگ جاتا اور میں تیر کر کنارے جا لگتا، مگر سادھو رام بچ جاتا، اسے کوئی نہ کوئی ہسپتال پہنچا دیتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے سادھو رام کو دھکا دیا اور دوسرے لمحے اس کے جسم کو اندھیرے میں ایک فولادی شیتر سے ٹکرا کے اچھلتے اور پھر نیچے جاتے دیکھا۔ مجھے اس کے پانی میں گرنے کی آواز بالکل سنائی نہیں دی اور نہ میں نے اس کا انتظار کیا۔ میں فوراً اوپر چڑھا اور شیتر پر سے سڑک پر کود گیا۔ ایک کار میرے قریب رکی۔ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ کار سے اترنے والے ایک شخص نے کہا۔ وہ مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے میں تخریب کار ہوں۔ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تھا، میں نے انگریزی میں جواب دیا۔ یہ ٹیکسی گھنٹہ بھر سے خراب پڑی ہے اور یہاں کوئی باتھ روم نہیں ہے، میں کب تک برداشت کرتا؟ ادھر سے ٹریفک بند پڑی ہے۔ وہ آدمی ہنس پڑا۔ میں سمجھا تم، خیر آئی ایم سوری۔ وہ پھر کار میں بیٹھا اور کار روانہ ہو گئی۔ تمہاری انگریزی کام آ گئی سکندر بادشاہ۔ ٹیڈی نے فوراً بونٹ بند کیا اور اندر آ بیٹھا۔ ہاں، انگریزی بڑے بڑے کام نکال دیتی ہے، انگریزی بولنے والا معتبر ہو جاتا ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ انگریزی شرافت کی صنعت بن جاتی ہے۔ معلوم نہیں کون تھا، خوامخواہ اڑ گیا، ٹیڈی بولا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی رک جاتا، میں نے کہا۔ آدھی رات کے وقت کوئی پل پر چڑھے تو شک یہی ہوتا ہے کہ کہیں پل کو اڑانا تو نہیں چاہتا، بم تو نہیں رکھ رہا ہے، گاڑی اب موڑ لو۔ سادھو رام کا کریا کرم تو ہو گیا۔ ٹیڈی نے گاڑی کو نصف دائرے میں موڑ لیا۔ ہاں، ابھی وہ زندہ تھا، وقت ہوتا تو میں اس کے وجود سے راوی کے پانی کو گندا نہ کرتا، میں نے کہا۔ اسے زندہ گاڑ دیتا کسی ویرانے میں یا جنگل میں پھینک آتا گولی مار کے۔ ٹرک ڈرائیوروں اور پولیس کا جھگڑا ختم ہو چکا تھا، مگر ایک پولیس والے نے ٹیکسی روک لی کیونکہ ٹیڈی کے پاس ٹول ٹیکس کی پرچی نہیں تھی۔ جاتے وقت پرچی کیوں نہیں لی تھی؟ سنتری گرایا۔ وہ جناب عالی، آپ کا اور ٹرک والوں کا جھگڑا چل رہا تھا، ٹیڈی نے معصومیت سے کہا اور 50 کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ پرچی ہمیں کون دیتا، اب لے لیں آپ۔ چلو سنتری بادشاہ، یہ جرمانہ سمجھ کے رکھ لو، میں نے کہا اور سنتری نہایت ڈھٹائی سے مسکرایا۔ ٹیکسی کو آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ صبح کے 3:30 بجے ہم واپس پہنچے تو ہم نے ٹیکسی سڑک پر ہی روک دی اور باقی فاصلہ پیدل طے کیا۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے غالب کو دیکھا، وہ چوکھٹ سے سر لگائے سو رہا تھا۔ ٹیڈی نے تالا کھولا اور پھر کنڈی، مگر اسے خبر نہ ہوئی۔ جب دروازے کے پٹ کھلے تو وہ اندر کی جانب لڑک گیا اور سر سے ہلاتا اٹھا۔ لا حول ولا قوت، آدمی ہو کے سانڈ، غالب نے ٹیڈی کو گھور کے کہا۔ نہ آواز نہ دستک، کھلے چلے آتے ہو شریف لوگوں کے بے حد پرائیویٹ خواب میں۔ سر کے ساتھ اچھا بھلا خواب توڑ دیا اور وہ بھی 2-4 ہاتھ، جبکہ لبے بام رہ گیا تھا۔
میں تو سمجھا تھا کوئی پاگل کتا آ کے دروازے پر بیٹھ گیا ہے، ٹیڈی نے جواب میں غرا کے کہا۔ اچھا ہوا پتھر نہیں مارا۔ اور میاں غالب، یہ گلی میں بیٹھ کے اتنے پرائیویٹ خواب شریف لوگ دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا۔ خواب میرے ہیں یا تمہارے؟ غالب نے تیوری چڑھا کے کہا۔ میں گلی میں بیٹھ کے دیکھوں یا کلر ٹی وی کے اینٹینا پر بیٹھ کر یا گرم توے پہ بیٹھ کر؟ اچھا بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں نے پلنگ پر بیٹھ کے کہا۔ یہ تو بتا دو کہ خواب کس کا تھا؟ خواب میں خیال کو ان سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی، نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ غالب نے سر دہ بھر کے کہا۔ ان سے کیا مراد ہے؟ وہی جبڑے توڑ، ٹانگ موڑ اور سر پھوڑ حسینہ؟ میں نے کہا۔ کتنی بار پٹک چکی تھی؟ تم تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہو سکندر بادشاہ، غالب نے کہا۔ بھلا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ بلی کو خواب میں چچڑے ہی نظر آئیں گے، ٹیڈی نے کہا۔ تم بھی خواب دیکھو گے تو اس سے مار کھانے کا۔ تمہارے باپ نے بھی کبھی محبت کی تھی کسی سے؟ غالب برہم ہو گیا۔ تم کیا جانو پیار کی مار؟ اور پھر دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، وہ بھی تو خواب میں مجھے ہی دیکھ رہی ہوگی، تم آ کے دکھاؤ کبھی کسی کے خواب میں۔ بس امن صلح آشتی، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ تم آج آفس میں کیوں نہیں پڑے رہے؟ کیا ایڈیٹر نے نکال دیا؟ پہلے تم بتاؤ کہ اس وقت کون سی توپ چلا کے آ رہے ہو؟ غالب بولا۔ کیا مارننگ واک کے لیے گئے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہم نے سادھو رام کو پرلوک پہنچا دیا ہے اور اس نے عالم فانی سے کوچ کرنے سے قبل جو مفید معلومات فراہم کی تھی وہ کیا ہیں۔ استاد ٹیڈی نے اتنی دیر میں ہمارے لیے کافی بنائی۔ ہمارے ساتھ رہنے سے اس کے مزاج، عادات و اطوار اور ذوق میں نمایاں تبدیلی آئی تھی جو بے حد خوشگوار تھی۔ اس نے ذہنی طور پر ہمارے ساتھ مطابقت ہی نہیں کی تھی، ہماری سوچ کا انداز بھی اختیار کر لیا تھا۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ذہین تھا اور ایک اچھے خاندانی پس منظر کا مالک تھا۔ حالات نے اسے جس ماحول میں پھینک دیا تھا، وہاں اس کی شخصیت پر عامیانہ پن اور گھٹیا معیار زندگی کی گرد جم گئی تھی، جسے اس نے ہماری رفاقت سے دھو ڈالا تو اندر سے وہی پرانا اجلا نیک محمد آیا جو استاد ٹیڈی نہیں تھا۔ وہ اب ہم میں سے ایک تھا تو ہمارے ہی سانچے میں ڈھل رہا تھا، اور میں پیشن گوئی کر سکتا تھا کہ ایک دن اس میں، محسن میں اور مجھ میں ظاہر و باطن کا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ وہ کپڑے ڈھنگ سے پہننے لگا تھا، گفتگو میں ترکی بہ ترکی جواب دیتا تھا، کافی پینے کا عادی ہو گیا تھا اور اپنے ماضی کو فراموش کر چکا تھا۔ سادھو رام کے ساتھ تو تم نے ٹھیک کیا، غالب نے کافی پیتے، سگریٹ کا دھواں پھیلاتے اور غور فرماتے ہوئے کہا۔ لیکن میری صحافتی حس کہتی ہے کہ تم نے چند ماہی پر بہت زیادہ اعتبار کر لیا ہے۔ یہ ڈرامہ چلے گا نہیں۔ کیوں نہیں چلے گا؟ وہ بھروسے کا آدمی ہے، ٹیڈی نے کہا۔ بالکل ہے، لیکن حد سے زیادہ جذباتی ہونا اس کی کمزوری ہے۔ ایسے لوگ بعض اوقات جوش میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی مرواتے ہیں۔ یا ان کے جذبات کی رو یکلخت منفی ہو جائے تو وہ اتنے ہی خطرناک دشمن بھی ہو جاتے ہیں جتنے اچھے دوست تھے۔ اعتدال پسندی سے ہی مستقل مزاجی آتی ہے۔ یہ تم نے بہت عقل مندی کی بات کہی ہے، میں نے کہا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ فی الحال ہم غائب ہو جائیں، غالب نے کہا۔ یہ نہ ہو کل چند ماہی کی کسی جذباتی حماقت کے باعث ہم اسی جگہ ایسے پکڑے جائیں کہ نکل ہی نہ سکیں۔ مگر وہ آدمی ہمارے کام آ سکتا ہے، میں نے کہا۔ ضرورت پڑنے پر کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے، مگر اسے جیب میں لیے پھرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کو عقل مندی نہیں کہا جا سکتا، غالب نے کہا۔ یہ تم نے اچھا کیا کہ سادھو رام کو اس کے سامنے سپرد آپ نہیں کیا۔ اب اس کے لیے ایک رکا چھوڑو کہ ہم سادھو رام کے ساتھ ایک ٹاپ سیکرٹ مشن پر جا رہے ہیں اور مکان کو تالا لگا کے کھسک لو۔ جب بھی ضرورت پڑے گی اس سے رابطہ قائم کر لیں گے اور مکان کی چابی ہمارے ہی پاس ہوگی۔ چند ماہی اگر لیفٹیننٹ نہ بن سکا تو سخت مایوس ہوگا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، میں نے کہا۔ اس کو لیفٹیننٹ بنا دینا سال بھر بعد، درمیان میں اس سے کام لیتے رہنا اور اسے وظیفہ بھی دینا، مگر اس کے سامنے جانے کی اور اپنا نیا ٹھکانہ بتانے کی ضرورت نہیں، غالب نے کہا۔ اس عرصے میں پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ کس حد تک قابل اعتماد ہے۔ تیری بات میرے دل کو لگتی ہے غالب کے بھتیجے، میں نے کہا۔ صبح ہونے سے پہلے ہم غائب ہو جاتے ہیں، مگر غائب ہو کر جائیں گے کہاں؟ پائے گدا لنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست، غالب نے کہا اور گدا کو جانتے بوجھتے گدھا کہتے ہوئے ٹیڈی کی طرف دیکھا۔
सिकंदर बादशाह, समझा लो इस सहाफी की दुम को, पहले इसने मुझे सांड कहा था, अब गधा कह दिया है। टेडी बिगड़ने लगा। तुमने भी मुझे पागल कुत्ता कहा था, गालिब ने कहा, और तुम तो हेड झूठ बक रहे थे, मैं सच क्यों ना बोलूं। एक बार फिर मैंने उनके दरमियान सीनियर फायर कर दिया। चलो हम फिलहाल मोहसिन मियाँ की जोजा के साया आतफत में चले जाते हैं, फिर कोई नया ठिकाना तलाश करेंगे। न जाने क्यों इस वक्त मुझे गालिब की बात में दूरअंदेशी नजर आई। चंद माही पर एतमाद का मुजाहरा टेडी को भी पसंद नहीं आया था और मैंने मजाक की बात को बहुत आगे बढ़ा दिया था। चंद माही की नीयत के हुलूस पर शुबा नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसमें कोई शक नहीं था कि वो दिमाग से ज्यादा दिल की बात पर अमल करता था। ये उसकी फितरत थी जो एकदम नहीं बदल सकती थी। ये हो सकता था कि कुछ अरसे के बाद वो समझ जाए कि ये दिल के मामले नहीं है और दिमाग के फैसलों को फोकियत देने लगे, लेकिन फौरी तौर पर उसकी जज्बाती तबीयत में एक नादान दोस्त साबित होने के इम्कानात नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते थे। हमारा यहाँ बहुत कम सामान रह गया था और जो थोड़ा बहुत बचा था वो टैक्सी में ले जाया जा सकता था। टैक्सी की चाबी हमारे हाथ में थी और चंद माही की तरफ से कोई अंदेशा ना था कि टैक्सी ना मिली तो वो परेशान हो जाएगा। 15 मिनट में हमने अपना असबाब उठा लिया और घर के दरवाजे में कफल डाल दिया। गालिब ने अपनी तहरीर में दरवाजे की कुंडी में एक रुका लिखकर फंसा दिया। उसमें सिर्फ एक जुमला था, हम एक खतरनाक मिशन पर टिम्बकटू जा रहे हैं। सुबह का मुलगज्जा उजाला शहर पर उतरने लगा था जब हम टैक्सी में एमआरएस के उस ठिकाने से भी रुखसत हुए जिसे हमने कुछ अरसे के लिए बहुत महफूज फर्ज कर लिया था। साधु राम के यहाँ आने से खतरे का एहसास ख्वामखा साथ आ गया था और मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि कहीं दुश्मनों के एजेंट कुत्ते हमारी बू सूंघते हुए यहाँ भी ना पहुँच जाएं। वहाँ से निकलकर मैंने खुद को कुछ हल्का फुल्का महसूस किया। एक अजीब सा इत्मीनान था कि हम बहुत मुनासिब वक्त पर वहाँ से निकल आए। मैंने अभी तक तुम्हारे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। गालिब ने ऊँघते ऊँघते सर उठा के कहा, सवाल बताओ। पहले तुम जवाब बताओ, मैंने कहा। मैं सवाल दोबारा बना लूँगा। मैं जो ऑफिस की मेज पर लंबी तान के सोने का आदी हूँ, गालिब बोला, और अखबार की आखिरी कॉपी चले जाने के बाद एडिटर को शब बखैर तक नहीं कहता। सुबह से पहले इस दर पर क्यों आ पड़ा था? हाँ, यही मेरा सवाल था, मैंने कहा। तुम्हें एडिटर ने बाहर फेंकवा दिया होगा कि रात को दफ्तर में कूड़ा क्रिकेट नहीं रहना चाहिए। कभी ऐसा हुआ तो तुम देखोगे कि बाहर कूड़े के ढेर पर एडिटर पड़ा नजर आएगा। गालिब बोला, मुझे तो एक पैगाम मिला था, बल्कि मैं यूं कहूँ कि मेरे लिए किसी का पैगाम आया था तो ज्यादा रोमांटिक बात होगी। उसने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है। किसने? नाजो ने। मैंने कहा, क्या कहा है कि आदमी बन जाओ वरना आग कर दूंगी। उसने कहा है कि शाम 4 बजे तक मुझे अस्पताल से ले जाओ। गालिब ने कहा, वरना आधे अस्पताल को तबाह करके निकल जाऊंगी और फिर तुमको अखबार के दफ्तर आके तबाह कर दूंगी। मैं बहुत सख्त दहशतज़दा हूँ। अखबार की तो कोई बात नहीं, लोग दूसरा पढ़ लेंगे, लेकिन गालिब दूसरा कहाँ से आएगा? बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और वो जो तुम कहते थे कि गालिब हस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, मैंने कहा। इस वक्त तक मुझे नाजो से, यानी नाजो को मुझसे, गोया कोई वो नहीं था जो आपको राबिया से या राबिया को आपसे है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, गालिब ने कहा। ये वन वे ट्रैफिक है मिर्जा जी, आग एक तरफ लगी हुई है। तुमने कभी नाजो के मुंह से कुछ सुना? मैंने कहा, जो सुना है वही तो सुना रहा हूँ, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? वो बोला, भाई उसने सिर्फ मुझे ही पैगाम क्यों भेजा? ये क्यों कहा कि आके मुझे ले जाओ? आखिर तुम भी तो बड़े टार्जन बने फिरते हो। लेकिन मुझे वो किस पते पर पैगाम भेज सकती थी? मैंने कहा, एक तुम ही तो थे जिसके बारे में वो जानती होगी कि अखबार के दफ्तर में मिल जाओगे। गोया तुम नहीं मानोगे, गालिब ने भुन्ना के कहा। मेरे चांद, वो कहलवा सकती थी कि टार्जन और रुस्तम से कह देना, मगर उसने बराह रास्त मुझसे कहा है कि आके ले जाओ। गौर करें आप, मुझे आकर ले जाओ पर। ये हीरोइन की पुकार है जो जालिम समाज की कैद में है। ऐसे में हीरो क्या करता है? पहले तो एक गाना गाता है, मैंने कहा, या उधर एक बंद हीरोइन गाती है और दूसरा बंद हीरो गाता है, और उसके बाद जो कुछ होता है वो तुम्हारे बस की बात नहीं, सिर्फ फिल्मों में हो सकता है। यार तुम सब जाओ भाड़ में, मैं कल उसे लेने जा रहा हूँ, गालिब ने कहा। आधे अस्पताल को वो तबाह कर देगी, बाकी आधे को मैं कर दूंगा। फिर कौन रोकेगा हमारा रास्ता? हम सीधे चले जाएंगे कुतुब शुमाली की तरफ या टोंगानी का। क्या उसकी हालत अब ऐसी है कि वो सचमुच कुछ कर सके?
میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تقریباً صحت مند ہے، لیکن اس لیے ہسپتال میں کچھ دن اور رہنا چاہتی ہے کہ اسے لوٹ کر گھر جانا منظور نہیں، غالب نے کہا۔ وہ سمجھتی ہے کہ گھر سے پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا، اور اسٹاف رپورٹر نے خبر دی ہے کہ مس نازو بفضل خدا فل آف ایکشن ہے۔ وہ تو اکیلی بھی نکل آتی، لیکن وہ جو اس کا بے حد چالاک بھائی ہے نا، وہ سب سمجھتا ہے، اور اس نے بڑے سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ ہسپتال میں کمرے کے دروازے کے باہر ایک شخص موجود رہتا ہے جو مسلح بھی ہوتا ہے اور سنا ہے سابق کمانڈو ہے۔ وہ نازو کو ہاتھ پیر توڑ کے مزید 2 ماہ کے لیے لٹا سکتا ہے۔ اندر بھی یا تو شیخ خود موجود رہتا ہے، عموماً دن میں، رات کو اس کے ابو ہوتے ہیں۔ شیخ سے یوں نمٹنا مشکل ہے کہ وہ ہمیں فوراً پہچان جائے گا، اور اس کے ابا کو ناک آؤٹ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ وہ ایک شریف اور وفادار آدمی ہیں، بزرگ ہیں۔ یہ سب اطلاعات اس پیغام کے ساتھ ملی تھیں؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، وہ دراصل میں نے پیغام ملنے کے بعد کچھ جاسوسی کی تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، غالب نے سر کھجا کے خفت سے کہا۔ فکر مت کرو دوست، میں نے مرزا کے کندھے پر ہاتھ مارا، تم کو ایسے ملوا دیں گے جیسے اب خوابوں میں ملتے ہو۔ ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ ہم نئے گھر کے دروازے پر جا اترے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو استاد ٹیڈی سویا پڑا تھا۔ وہ جاگ رہا ہوتا تو اتنی دیر خاموش نہ رہتا، اور کسی نہ کسی بات پر اس کی غالب سے جھڑپ ضرور ہوتی۔ میں نے دستک دی تو محسن آنکھیں ملتا نکلا۔ اتنی صبح ہمارے آنے کی شہلا بھی نہیں سوچ سکتی تھی، چنانچہ وہ بھی اپنے گھر والے کے پیچھے متفکر نظر آئی۔ آخر کیا بدتمیزی ہے، محسن نے کہا۔ شرفا کیا، ابھی تو مرغے بھی سوئے پڑے ہیں، ہم کیا کریں؟ علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ میں نے سامان اتارتے ہوئے کہا۔ لیکن میں غریب نہیں ہوں، محسن بولا، میں مجیب و غریب ہوں۔ وہ میرا سالہ وہیں بھول آئے ہو کیا؟ نہیں، وہ پچھلی سیٹ پر مرا پڑا ہے، غالب نے کہا۔ لاتا ہوں اسے، محسن نے کہا اور آگے بڑھ کے دروازہ کھولا، پھر ٹیڈی کے کان پر منہ رکھ کے سائرن کی آواز نکالی۔ ٹیڈی ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کان میں انگلی ڈال کے ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ سورہ اسرافیل تھا مردے، غالب نے کہا، اپنی قبر سے نکل آ۔ اندر پہنچ جانے کے بعد ہم نے محسن کو اپنی ہجرت کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور سادھو رام سے تفتیش کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ پیش کیا۔ شہلا نے فوراً امور خانہ داری سنبھال لیے تھے اور ہمارے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرنے میں لگ گئی تھی۔ اس نے سادھو رام سے تفتیش اور اس کے انجام کے بارے میں کچھ نہیں سنا، ورنہ وہ خوامخواہ دہشت زدہ ہو جاتی۔ تم لوگ وہ سب کچھ وہیں مدفون چھوڑ آئے، محسن بولا۔ استاد ٹیڈی کا خزانہ اور وہ انڈین کرنسی، اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے کھود کر ساتھ لاتے، میں نے کہا، اور پھر ابھی اس کی ضرورت بھی کہاں ہے؟ جب ضرورت پڑے گی نکال لیں گے، اسے ساتھ لیے پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ایک چیز ہے جسے بہرحال نکال کے لانا ہے، غالب نے کہا۔ وہ زیادہ مشکل کام ہے، میں ہنسا۔ معاف کرنا دوست، میں اسے بالکل ہی بھول گیا تھا۔ یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ محسن بولا۔ میں نے اسے نازو کے پیغام کے بارے میں بتایا۔ یہ کام تو خطرناک ہے، محسن نے کہا۔ وہ لڑکی بھی بہت خطرناک ہے، میں نے کہا۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے گی۔ موجودہ حالات میں وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایک ایسی ٹیم کی ضرورت ہے جو سادھو رام سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کچھ کر سکے۔ رابعہ کے نکل جانے سے اور شہلا کے بیاہ رچا لینے سے MRS کا زنانہ شعبہ خالی پڑا ہے۔ رابعہ کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ پھر کب تک ہمارا ساتھ دینے کے قابل ہوگی، اور شہلا کو ہم ساتھ رکھنے کے خلاف ہیں۔ نازو ہی وہ لڑکی ہے جو کسی بھی خطرناک مشن پر ہمارے ساتھ جا سکتی ہے۔ نازو جیسی لڑکی ہر مرحلے میں کام آ سکتی ہے۔ تم لوگ بہت خود غرض ہو کے سوچتے ہو، غالب نے کہا۔ اسے صرف اس لیے لانا چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کارآمد ہے، اس لیے نہیں کہ وہ نازو ہے، اور اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں۔ وہ ویسے بھی وہاں رکنے والی نہیں ہے، میں نے کہا، اور جہاں تک اس کے کارآمد ہونے کا تعلق ہے تو مرزا جی، ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور سب پار اتر جائیں گے یا سب ڈوب جائیں گے، مگر وقت آنے پر ہاتھ پیر تو سب ہی چلائیں گے۔ اب تم نے تانا دے دیا ہے تو خواہ کچھ بھی ہو جائے، آج اسے لے آئیں گے، محسن بولا۔ لیکن کیسے؟ جہاں وہ قید ہے وہاں محاورے کے مطابق پرندہ پر نہیں مار سکتا، غالب نے کہا۔ ہم پرندے نہیں ہیں، محسن بولا، اور اگر کچھ مارنا ہی ہو تو ہم پر نہیں مارتے، گولی مارتے ہیں۔ صبح صبح کس کو گولی مار رہے ہو؟ شہلا ناشتہ لے کر اندر آئی۔
ناشتہ کرتے ہوئے ہم نے نازو کو نکال لانے کا پلان اتفاق رائے سے منظور کیا۔ پھر ہم جو رات بھر کے تھکے ہوئے تھے سو گئے اور محسن ضروری انتظامات کرنے چلا گیا۔ فی الحال ہم نے ٹیکسی واپس کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ جب ہم سو کر اٹھے تو محسن واپس آ چکا تھا۔ اس نے بڑی مسرت کے ساتھ اعلان کیا کہ سب بندوبست ہو گیا ہے اور کھانے کے بعد ہم ٹھیک 2 بجے روانہ ہوں گے تو انشاءاللہ 1 گھنٹے میں لوٹ آئیں گے۔ شہلا نے دوپہر کے کھانے کا بھی بڑا اہتمام کیا تھا۔ لوگ کچھ بھی کہیں، شادی کے فائدے بہت ہیں سکندر بادشاہ، مرزا غالب نے کہا۔ ہاں، بشرط یہ کہ بیوی نازو جیسی نہ ہو۔ میں نے کہا کہ سال کے 6 مہینے آدمی ہسپتال کا کھانا کھائے اور سال کے باقی 6 مہینے اس سے مار کھائے۔ استاد ٹیڈی نے تائید کی۔ تم دونوں کو بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے، غالب نے کہا۔ ایک تو خیر سے ابھی لنڈورے ہی پھر رہے ہیں، دوسرے کو وہ پہچانتی ہی نہیں۔ میرا خیال ہے وہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہی ہے، یادداشت کھو جانے کا بہانہ ہے، ورنہ وہ تو پیچھا چھڑانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ زیادہ باتوں کا وقت نہیں تھا۔ میں نے محسن اور شہلا کو تیار ہو جانے کا سگنل دیا۔